حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت کہاں ہوئی؟ شاہ صاحب کے روضے میں وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے؟ شاہ صاحب کے روضے میں کون سے مشہور شیعہ عالم دین کی قبر ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس موضوع کے بارے میں ڈسکس کی جائے گی، مگر اس سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب کے اس منفرد چینل حسینی آواز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ان ویڈیوز کو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، سرزمین سندھ میں بہت سے ایسے اولیاء ہیں جنہوں نے مکتب اہل بیت کی تبلیغ اور ترویج کے لیے بہت کام کیا۔ ان اولیاء میں سے سب سے مشہور ولی شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے تبلیغ مذہب اہل بیت کے لیے بہت کام کیا اور شاہ عبداللطیف بھٹائی بھٹ شاہ کی سرزمین پر تبلیغ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں مصروف رہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی 1699 عیسوی میں گوٹ حالہ تالکہ حالہ ضلع حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پہلے استاد مشہور عالم دین آخوند نور محمد تھے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے امت مسلمہ کو شاہ جو رسالوں کے نام سے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، جس رسالے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بہت سے اشعار اور کلام موجود ہے۔ اس کے مطالعے سے انسان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ سامنے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا گھر ہے کہ جہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنے دور میں رہا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ایک نشست گاہ ہے کہ جس نشست گاہ پر شاہ عبداللطیف بھٹائی بیٹھا کرتے ہیں۔ چلیں چل کر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی اس نشست گاہ کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کی نشست گاہ ہے اور شاہ صاحب یہاں پر بیٹھ کر اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے پیچھے یہ شاہ صاحب کا بیت الطاف ہے اور یہاں پر شاہ صاحب رہا کرتے تھے۔ یہ درخت شاہ صاحب کے گھر میں ہے اور اس درخت کو خود شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا تھا۔ آج بھی بہت سے عقیدت مند اس درخت کے نیچے آ کر اس درخت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ بخار कंडी के वॾो वक़्तु थियो आहे। कंडी के वॾो वक़्तु थियो आहे। जी कंडी के घणो वक़्तु थियो आहे। साईं जो हथ जो सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साईं मन राधी पाण हथ सां वाह इहो नारा हैदरी अली नारा مومنین کرام، یہ وہی چارپائی ہے جس چارپائی پر شاہ صاحب بیٹھا کرتے تھے اور آپ کو ایک عصا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا اپنا عصا ہے اور آپ اس عصا سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ یہ میرے پیچھے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار ہے اور یہاں پر شاہ عبداللطیف بھٹائی آرام فرما ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل 24 گھنٹے یہاں پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اشعار کو مومنین کرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ سامنے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کنواں ہے۔ چلیے چلتے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کنویں کی زیارت کرتے ہیں۔
یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا کنواں ہے اور اس کنویں سے شاہ عبد اللطیف بھٹائی پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کنویں کو بہت وسعت دی گئی ہے۔ یہ دیکھیے یہ شاہ صاحب کا کنواں اور اس کنویں سے شاہ صاحب پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید بھی رکھا ہوا ہے جس کی ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ اس قرآن مجید کی شاہ صاحب کو بھی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کے رسالے کا ایک نسخہ بھی یہ وہ قرآن مجید ہے جس قرآن کی شاہ صاحب خود تلاوت کیا کرتے تھے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا ایک تصدیق شدہ رسالہ ہے کہ جسے شاہ جو رسالو کہا جاتا ہے۔ باقی اس مزار پر ایک قرآن مجید کا ایک قلمی نسخہ بھی موجود ہے کہ جسے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔ اور اس مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ یہ بہت بڑا علم پاک ہے کہ جو بہت بلندی پر ہے اور یہاں پر عقیدت مند آ کر اس علم کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت عظیم علم پاک ہے جو سرزمین بھٹشا پر موجود ہے اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے ہے۔ اس علم پاک کی مرمت میں ایک خاتون نے حصہ لیا ہے اور وہ خاتون ٹنڈو الہیار سندھ کی رہنے والی ہے اور اس کے پیچھے ایک مسجد ہے جسے شیعہ مسجد کہا جاتا ہے اور اس مسجد میں مومنین کرام جو مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس مسجد میں عبادت انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نشانیاں ہیں اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی اس سرزمین پر سرزمین سندھ پر مکتب اہل بیت کی تبلیغ اور ترویج میں مصروف رہے اور یہ بات شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے رسالے میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا یہ رسالہ سندھی زبان میں ہے اور اسے شاہ جو رسالو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بھٹشا میں جس جگہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا مزار ہے، شاہ صاحب کے مزار کے اطراف میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس قبرستان میں شاہ صاحب کے رشتہ دار مدفون ہیں۔ اسی قبرستان میں شاہ صاحب کے والد صاحب شاہ حبیب کا مزار بھی ہے جو کہ میرے پیچھے ہے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں میرے عقب میں بہت سی قبریں ہیں اور یہ قبریں اکثر قبور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے رشتہ داروں کی ہیں جو کہ سادات قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ سرزمین سندھ میں مدتوں تک بڑے عرصے تک حکمرانی کرنے والے ٹالپور خاندان کے معززین کی قبریں بھی ہیں اور بہت سے علماء کرام جن میں ہمارے سندھ کے مشہور عالم دین علامہ عبدالحکیم بھوترابی بھی شامل ہیں، ان کی مزار بھی اسی قبرستان میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی قبرستان میں ہمارے بزرگ عالم دین خطیب اہل بیت علامہ عبدالحکیم بھوترابی کی مزار بھی ہے۔ یہ علامہ عبدالحکیم بھوترابی جو بڑے عرصے تک سرزمین سندھ میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ و ترویج میں مصروف رہے، ان کا مزار بھی اسی قبرستان میں ہے۔ یہ علامہ صاحب کی قبر ہے اور اس قبر پر ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے جو کہ شاعر اہل بیت شوکت رضا شوکت نے کہا ہے۔ شوکت رضا شوکت کہتے ہیں، خالق نے کہہ دیا ہے فرشتوں سے دوستوں، راضی اسی لحد پہ الف لام میم ہے، واجب ہے عرش والوں پہ بھی اس کا احترام، میرا علی حکیم یہ عبدالحکیم ہے۔ یہ عبدالحکیم کی قبر ہے اور یقیناً علماء کرام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ عبدالحکیم کو جوار سید الشہداء میں بلند مقام عطا فرمائے۔